ہوائی جری کے نام سے جو مہیا کرتا ہے، جس نے باپ ابراہیم کو بھی قربانی کے لیے برا مہیا کیا۔ جب اس کے بیٹے اسحاق نے اپنے باپ یعنی ابراہیم سے سوال کیا کہ اے باپ، آگ اور لکڑیاں تو ہمارے پاس ہیں، لیکن قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ تب آپ نے جواب دیا، یہ ہوا یری یعنی خداوند آپ مہیا کرے گا، اور اس نے مہیا کیا۔ آمین۔ اسی خداوند کے نام سے جو مہیا کرتا ہے، ہم آج کلام مقدس کو کھولیں گے اور مکاشفہ کی کتاب میں سے چوتھا باب شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لودیکیا کی کلیسیا میں دیکھا کہ روح کلیسیا سے فرماتا ہے لودیکیا کی کلیسیا سے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، کیونکہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، کیونکہ تو نیم گرم ہے۔ اچھا، ہم تھوڑا بہت غور کر چکے ہیں اس کے بارے میں۔ میں ایک سوال آپ سب کے سامنے جو مسیحی ہے، ساری دنیا کے مسیحی، ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، کیا یہ وہی بات نہیں جو اس نے افسس کی کلیسیا کو کہی کہ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا؟ یعنی کلیسیا اپنی جگہ پہ نہ رہے گی، یعنی اس جگہ پہ جہاں قائم تھی نہ رہے گی۔ میرے عزیز خداوند ہنسی مذاق میں یہ باتیں نہیں کہتے۔ خداوند سب انسانوں کا خداوند ہے، اور جو اس کے ساتھ ایمانداری سے نہیں چلتے سزا کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں جو ہوا، رسول ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خدا نے جب گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تیریک گاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہے۔ یہ پطرس رسول اپنے خط میں بیان کرتا ہے، اور پھر سارے رسول اور باتیں بتاتے ہیں کہ پہلی دنیا پانی کے سبب سے ڈوب گئی اور سدوم اور عمورہ برباد ہوئے، جائے عبرت ٹھہرے۔ تو ان سب کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا جو اس کے نافرمان ہیں۔ یہ میں کوئی عجیب بات نہیں کہہ رہا، ہمارے قائد حضرات، پریسٹ حضرات ہمیشہ یہی سبق دیتے ہیں، لیکن ہم مسیحی ہیں کہ ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حالات ہیں پاکستان میں یا یورپ میں یا امریکہ میں، یوکرین میں، روس میں، جہاں ان دنوں جنگ جاری ہے، سب مسیحیوں کے
حالات ایسے ہی ہیں جیسا خداوند بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے منہ سے نکال پھینکنے کی کیونکہ تم برائے نام میرے پیروکار ہو۔ ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں چوتھے باب کی طرف۔ تو یہ لکھا ہے، ہم اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے، اور جو پیشتر میرے ساتھ نرسنگی کی سی آواز سے باتیں کرتا تھا وہی فرماتا ہے، یہاں اوپر آ جا، میں تمہیں وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روم میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت دھرا ہے، اور اس تخت پر ایک دھنک ہے، اور اس پر جو بیٹھا ہے وہ سنگے یکی اور یشیب کا سا معلوم ہوتا ہے۔ سنگے یشیب اور سنگے عقیق کا سا معلوم ہوتا ہے۔ اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں جن پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ اس تخت کے آگے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اس تخت کے سامنے گویا بلور کی مانند چمکتا ہوا ایک سمندر ہے۔ اس تخت کے بیچوں بیچ گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، دوسرا بچڑے کی مانند، تیسرے کا چہرہ انسان کا سا ہے، چوتھا اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ ان کے چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، ہر ایک کے 6 پر ہیں، اور وہ ہر وقت بغیر آرام لیے پکارتے رہتے ہیں، قدوس 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 خدا جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ جب یہ چاروں جاندار اس کی جو تخت پر بیٹھا ہے تمجید، عزت اور شکر گزاری کریں گے تو وہ 24 بزرگ اس تخت کے سامنے منہ کے بل گر پڑیں گے، جو دربار زندہ رہے گا، اور یہ کہتے ہوئے اپنے تاج اس کے سامنے ڈال دیں گے کہ تو ہی تمجید، عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی، وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ آمین۔ اس باب میں جو ہم نے پڑھا ہے، ہر ایک آیت اتنی خوبصورت اور بامعنی ہے اور گہری ہے کہ ہم مسیحی اسے غور سے پڑھے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، جو اس تخت پر بیٹھا ہے وہ سنگے
کسی اور حقیق سا معلوم ہوتا ہے۔ یہ انتہائی قیمتی پتھر ہیں، انتہائی چمک بھی رکھتے ہیں۔ رسول کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، معلوم ہوتا تھا جو بیٹھا ہوا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا تھا اس کی بھی ایسی تھی، یعنی اس نے پورے طور پہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے یعنی قادر مطلق خدا، اس کو نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ یعنی اس کا عکس ہی دیکھا ہے، پورا جیسے دیکھا جانا چاہیے کسی آدمی کو ہم دیکھتے ہیں ویسا اس نے بالکل نہیں دیکھا۔ اور یہاں مجھے یاد آتا ہے کہ جب کوہ سینا پر موسیٰ نے خدا ان سے درخواست کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو تم نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو مجھے دیکھے اور زندہ رہے، اور میں گزروں گا اور تو اس چٹان میں چھپ جا، اس غار میں، تو میں اپنا ہاتھ اوپر رکھوں گا، اور جب گزر جاؤں گا تو اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا تو مجھے پیچھے سے دیکھ لینا۔ یعنی کسی نبی نے بھی خدا کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی بات سارے رسول یہی کہتے ہیں، یوحنا نبی، یوحنا رسول انجیل نویس اپنی انجیل میں یوں کہتا ہے، خدا کو کبھی نہیں کسی نے نہیں دیکھا اپنے پہلے باپ میں، اس کی پہلے کے آخر میں، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اکلوتا بیٹا جو خدا کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ پالوس کہتا ہے وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رہائی ممکن نہیں، کسی کا پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ کہ کون خدا کو دیکھتا ہے؟ کئی دفعہ تو لکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھیں گے، میں نے اپنا چہرہ غضب کی شدت میں تم سے چھپایا۔ پھر یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 6 باب میں یہودیوں سے مسیح خداوند کا مکالمہ ہوتا ہی رہتا تھا، بحث و تکرار۔ تو وہاں فرماتے ہیں جب ایک دفعہ بحث و تکرار ہو رہی تھی، 6 باب میں لکھا ہے کہ نبیوں کے صحیفوں میں آیا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، اور یہ صحیفہ کون سا ہے؟ اشعیاء نبی کا۔ تو خدا کہتا ہے نبیوں کے صحیفوں میں یہ آیا ہے کہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، یہ نہیں کہ کسی نے خدا کو دیکھا سوا اس کے جو خدا کی طرف سے ہے، اسی نے خدا کو دیکھا، یعنی مسیح نے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمیں سمجھ آتی ہے، کوئی شخص بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، خدا کو صرف خدا ہی دیکھ سکتا ہے، یعنی خدا کو مسیح دیکھ سکتا ہے صرف۔ اور مسیح کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مسیح صرف اس لیے دیکھ سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہے۔ کیسے خدا ہے؟ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھے بات بھی کریں گے
یہ خدا کا کلام ہے، یعنی خدا ہی میں سے نکلا اور اس کا بیٹا ہے اور اس کا کلام ہے۔ بات کریں گے کسی وقت، کیونکہ شاعر نبی اپنے سیرت میں کہتا ہے کہ جس طرح آسمان سے برف پڑتی اور بارش ہوتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی، بلکہ زمین کو سیراب کرتی اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو خوراک دے، اسی طرح میرا کلمہ ہے جو میرے منہ سے نکلتا ہے، وہ بیکار میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو میں چاہوں گا اسے پورا کرے گا، اور جس کام کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی خدا ان کی طرف سے فرماتا ہے کہ میرا کلمہ بھی ایک شخص ہے، یعنی ایک آدمی ہے، آدمی کی طرح میں اسے کسی کام کے لیے بھیجتا ہوں تو ضرور ضرور وہ جاتا اور اس کام میں کامیاب ہو کر مجھے خبر دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کسی وقت کہ وہ کہتا ہے جب اس کا کلمہ وہ کام کر لیتا ہے تو خدا کہتا ہے میں خوش ہوں، اس کلمے سے خوش ہوں۔ اس لیے صرف مسیح ہے جو خدا کو دیکھ سکتا ہے، کوئی نبی اسے دیکھ نہیں سکتا، کوئی شخص کوئی نہیں اسے دیکھ سکتا، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں۔ میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نبی کمتر ہیں یا وہ کچھ بھی نہیں، نہ، بالکل نہیں، بلکہ یہ کہ خدا اور نبیوں میں جو فرق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جو غور نہیں کرتے۔ اچھا، بہت ساری باتیں آگے چلتے ہیں۔ بات تو یہ بھی آتی ہے کہ میں روح میں آ گیا، سے کیا مطلب ہے؟ آسمان پر اٹھایا گیا، بڑی باتیں اس کے بارے میں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں کہ تخت کے گردا گرد 24 بزرگ ہیں جو سفید پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ کوئی الجھن نہ رہے، تاکہ پاک کلام کے سمجھنے میں ہمیں مشکل نہ ہو، تاکہ بوقت ضرورت ہم اپنے دوسرے بھائیوں اور چھوٹوں کو بھی سمجھا سکیں۔ یہ 24 بزرگ کون ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے، بڑی دیر سے اٹھتا آیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ 4 جاندار کون ہیں، کیا ہیں؟ یہ بھی بڑا سوال ہے اور ہر ایک سننے والا یہ سوال کرتا ہے، بہت ضروری سوال، اور ان کے جوابات بھی انتہائی ضروری اور اہم، اور ہم چاہیں گے کہ ان کے جوابات دیے جائیں تاکہ کلیسیا ادھر ادھر کے جواب نہ ڈھونڈتی پھرے۔ تو میرے عزیزو، اس کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحیح جواب حاصل کریں اور پاک کلام میں سے ہی حاصل کریں۔ اور وہ کیسے؟ ہم دیکھیں گے کہ یہ 24 بزرگ کرتے کیا ہیں، اسی طرح جو 4 جاندار ہیں یہ کرتے کیا ہیں، اور پھر ان کے الفاظ پہ جو یہ بولتے ہیں، 24 بزرگ جو الفاظ بولتے ہیں ان پہ غور کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، اور جو الفاظ 4 جاندار
بولتے ہیں، ان پہ غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ پاک کلام ہمیں ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی ہے۔ عموماً ہم مسیحیوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بہت آسانی سے کوئی بات سمجھا دی جائے، جیسے کوئی چیز تھالی میں رکھ کے ہمیں دے دی جائے تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مکاشفہ کی باتیں یعنی وید کی باتیں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو انتہائی ضروری ہے کہ وہ اور کرے، محنت کرے۔ خدا کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، یعنی خواہش کرنے کی کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کے پاس جائیں اور سمجھیں خدا کیا ہے، ورنہ نام تو خدا کا ہر کوئی لیتا ہے۔ جیسے عموماً ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو سنتے ہیں خدا واحد ہے، اور جو لوگ خدا کو واحد نہیں کہتے یا نہیں جانتے کہ وہ واحد ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ برے لوگ ہیں، غیر نجات یافتہ، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ خدا کو واحد کہنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، کوئی خدا کو واحد کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نجات پا جائیں یا اس کی بہشت اور فردوس میں چلے جائیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں خدا واحد ہے۔ ہم خدا کو واحد نہ بھی کہیں تو خدا کا کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کو واحد کہیں یا نہ کہیں۔ کیوں؟ میں یہ باتیں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے کہ خدا واحد ہے اور اس واحد خدا کی تعظیم کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ ہم مسیح یہ نہ کہیں کہ صرف ہم ہی کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے یعنی ایک ہے۔ ہم سے پہلے مثال کے طور پر یہودی سمجھتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، اور 10 حکموں میں سے یعنی شریعت جو ملی، شریعت کے 10 احکام میں سے پہلا حکم کی ہے تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سر، دل، اپنی جان، اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ خداوند اپنے خدا کو یعنی ایک ہی خدا کو، اور ان سے بھی پہلے دنیا جانتی تھی، اور آدم سے بھی پہلے دنیا جو مخلوقات تھیں یعنی ابلیس، وہ بے حد جانتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور پرستش کے لائق ہے، اور تعلیم دیتا رہا کہ خدا ایک ہی ہے۔ فرق یہ ہے جیسے یعقوب رسول اپنے خط میں دوسرے باب میں بتاتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی مانتے اور ڈرتے ہیں۔ یعنی الفاظ جو لکھے ہیں رسول نے جو کہے ہیں، وہ کہتا ہے خدا ایک ہے، اس بات پہ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھر آتے ہیں۔ یعنی شیاطین بھی یہی کہتے ہیں، ابلیس بھی یہی کہتا ہے خدا ایک ہی ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے۔ تو یہ یعنی بات میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس نے اسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ کافی نہیں، اس کے حکموں پر بھی چلنا ضرور ہے، جو کہ مسیحیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور مکاشفہ میں کلیسیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو
تشویشناک اور خطرناک ہے جب تک اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ابلیس ہو گیا تھا اور خدا کی نظر سے گرا۔ ایسے ہی ہر انسان کسی قوم، رنگ، نسل، مذہب کا ہو، خدا کی نظر سے گر جاتا ہے جو اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں تو دھنک ہے اس تخت کے اوپر۔ یہ دھنک کیا ہے؟ یہ قوس قزح ہے جو نیند برسنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں بادل پر، جس کے بڑے رنگ ہوتے، بڑے ہی خوبصورت، بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ صورت ہے پاک خدا کے وعدہ کی، جب طوفان آیا ساری دنیا ہلاک ہوئی اور خدا کے نبی نوح پر خدا کی رحمت ہوئی اور کشتی میں وہ بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ 7 اور آدمی تھے، یعنی وہ، اس کی بیوی، 2 ہوئے، 2 اس کے بیٹے اور 3 بیٹے، 3 بیویاں، 8 بندے بچ گئے۔ تو ساری دنیا تباہ برباد ہوگی، چرند پرند بھی صرف وہی بچے جو چرند پرند اور باپ نوح کے ساتھ اس کے خاندان والے تھے۔ تو خدا نے وعدہ کیا کہ میں زمین پر اس طرح کا پانی کا طوفان کبھی نہ لاؤں گا۔ خدا نے یہ نوح نبی کے ساتھ وعدہ کیا اور وعدہ کیا کہ میں یہ دھنک قوس قزح بارش کے بعد آسمان میں رکھوں گا تاکہ جب بھی یہ دیکھوں اپنے وعدہ کو یاد کروں۔ خدا بھولتا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے یاد کرانے کے لیے ہے کہ جب کبھی ہم دیکھیں تو ہم خدا کی اس وعدہ کو یاد کریں جو خدا نے بنی انسان کے ساتھ، بنی انسان کے لیے باپ نوح کے ساتھ کیا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں ساتھ ساتھ جہاں کہیں ذکر ہوا وہ دیکھتے جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا تخت ہے۔ جہاں بھی خدا کا تخت لگتا ہے وہاں عموماً ہم کن کن کو دیکھتے ہیں، کون ہوتا ہے وہاں؟ جیسے تخت باغ عدن میں بھی لگا جب عدالت ہوئی، جہاں بادشاہ ہوتا ہے وہیں تخت لگ جاتا ہے۔ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک کلام کے مطابق جہاں کہیں خداوند کا ظہور ہوا اس طرح سے تو خداوند کا وہاں تخت لگا۔ سب نبیوں نے دیکھا خداوند کو تخت پر بیٹھے ہوئے، اور ان میں جو اشخاص ہیں ان کو بھی دیکھا گیا، نبیوں کی معرفت نبیوں ہی نے دیکھا اور نبیوں ہی نے ہمیں بتایا کہ خدا کا تخت ایسا ہے جیسا آج مکاشفہ کتاب کے 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو تخت میں یہاں ہم نے دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہے جو سنگے نشیب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اس پر دھنک ہے اور اس کے ساتھ بے تحاشا فرشتگان ہونے چاہیے ارد گرد، اور اس تخت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتگان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 24 بزرگ بھی ہیں، اور یہ چار داندار ہیں۔ ان کی بات اس کا ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ اسی تخت کی مانند کہیں تذکرہ ہے
تاکہ ہم اس تخت کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور کسی اور رکوع میں جہاں خداوند کو کسی نبی دیکھ سکتا ہے تخت پر بیٹھے دیکھا تو کیسا تھا؟ مثلا عیسیٰ نبی نے دیکھا، حزقیہ نے دیکھا، حزقیہ نبی نے، حضرت موسیٰ نے دیکھا کوہ سینا پر، اور بھی بہت سارے نبیوں نے دیکھا، سب نبیوں نے تقریباً۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ اختصار کی خاطر ایک دو مثالیں دیکھ لیں گے تاکہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو عیسیٰ نبی کی بات ہم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں میں ایک بات مینشن کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ بڑی کتاب ہے، یہ ترجمہ ہے رومن کیتھولک بائبل کا، رومن کیتھولک ترجمہ جو مجھے ایک رومن کیتھولک پریسٹ نے دیا تھا۔ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں، جب میں بات کروں گا تو پرانا عہد نامہ جو ہے وہ اس کتاب سے ہم لیں گے، کیونکہ اس کتاب میں رومن کیتھولک ترجمہ ہے اور الفاظ بھی کئی جگہوں پہ کچھ بہتر ہیں کسی جگہ پہ۔ اور دوسرا جو ترجمہ ہے پروٹسٹنٹ ترجمہ، یہ بھی مجھے ایک رومن کیتھولک پریسٹ نے دیا تھا۔ نیا عہد نامہ ہم پروٹسٹنٹ ترجمہ میں سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی ضروری تھا۔ یہ اتنی چھوٹی سی کتاب ہے کہ اسے آسانی سے جیب میں رکھا جا سکتا ہے، تاکہ جہاں کہیں کوئی بندہ جائے اسے ساتھ لے جائے اور جب مجھے اس کا دل چاہے اسے پڑھے۔ تو جو میرے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، جب ہم بات کریں گے پرانے عہد نامہ کی تو اس کتاب میں سے حوالہ لیں گے جو رومن کیتھولک بائبل کا ترجمہ ہے، اور جب نئے عہد نامہ کی بات کریں گے تو ہم جو پروٹسٹنٹ ترجمہ ہے اس میں سے دیکھیں گے۔ تو بات دونوں کی بالکل ایک ہی ہے، رتیبہ فرق نہیں۔ کہیں کہیں کوئی لفظ مختلف ہو سکتا ہے جو کہ ترجمان نے بہتر ترجمہ کرنے کے لیے لیا۔ تو پرانے عہد نامہ میں سے ہم عیسیٰ کی کتاب لیں گے، اس کا 6واں باب، تاکہ ہم خدا کے تخت کی بابت کچھ دیکھیں، کیونکہ ہم نے خدا کے تخت کی بابت بات آج پڑھی ہے۔ 4 باب میں سے مکاشفہ کی کتاب 4 باب، تو عیسیٰ کی کتاب میں 6 باب میں یوں لکھا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں اور غور کریں گے۔ عزیہ بادشاہ کی وفات کے برس میں نے خداوند کو بلند و فراز تخت پر بیٹھے دیکھا، اس کی لباس کے دامن نے ہیکل کو بھر دیا، اس کے ارد گرد سرافین کھڑے تھے، ہر ایک کے 6 پر تھے، 2 سے منہ کو چھپاتا، 2 سے پاؤں کو ڈھانپتا اور 2 سے اٹھتا تھا۔ ایک نے دوسرے کو پکارا، قدوس 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 خداوند لشکروں کا خدا، زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز سے دہلیز کی بنیادیں ہل گئیں۔
تب میں نے کہا میں ہلاک ہوا، کیونکہ میں نامختون ہونٹ والا آدمی نامختون ہونٹ والی قوم کے درمیان رہتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ تب صرافین میں سے ایک اڑ کر میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک انگارہ تھا جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا تھا۔ اس نے میرے ہونٹوں کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے منہ کو چھوا اور تیری بدی معاف ہوئی اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہوا۔ تب میں نے خدا ان کی آواز سنی، اس نے کہا، میں کس کو بھیجوں اور ہمارے لیے کون جائے گا؟ میں نے کہا، دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ آمین۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرافین ہیں جن کے وہ کہتے ہیں 6 پر ہیں، اور یہاں بھی جو یوحنا عارف کی معرفت لکھا ہے 4 باب میں، یہاں بھی جو 4 جاندار ہیں ان کے 6 پر ہیں۔ یہاں اس نے تعداد بتائی ہے لیکن وہاں تعداد نہیں بتائی۔ اشعیاء کے خط میں تعداد ان صرافین کی نہیں بتائی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا کہتا ہے، ایک نے دوسرے کو پکارا، قدوس قدوس قدوس، یعنی ایک صرافین نے دوسرے صرافین سے کہا، قدوس قدوس قدوس، یعنی یہ جو قدوس ہے یعنی خدا وہ ہے آتا ہے۔ جیسے جب کبھی دنیاوی بادشاہ آتے تھے، اکبر بادشاہ جیسے، تو کہا جاتا تھا ہوشیار با ملازہ۔ اسی طرح فرشتہ کہتا ہے کہ ہوشیار ہو جائیں، جو قدوس ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ صرافین قدوس قدوس کہتے ہیں۔ تو 4 باب میں بھی یہ نعت کہتا ہے کہ وہ ہر وقت پکارتے رہتے ہیں، قدوس قدوس قدوس، یعنی اس کے تخت کے آگے جہاں 4 فرشتے ہیں جو اشعیاء نبی کتاب میں ہے، اس تخت میں بھی یہ فرشتے ہیں جو قدوس 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 کہتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو 4 کا کیا مطلب ہے؟ 4 کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف 4 ہی ہیں، بے تحاشا ہے، بے شمار فرشتگان ہیں۔ تو 4 ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ وہ کہتا ہے، میں نے 4 فرشتوں کو زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے دیکھا کہ کسی سمندر پر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ 4 فرشتے زمین کے چاروں کونوں پر، چاروں کونے 4 فرشتے، یہ نہیں مطلب کہ زمین کے 4 کونے اور فرشتے 4 ہیں، نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف بے تحاشا زمین کی چاروں طرف کا مطلب چاروں طرف، ایک طرف بھی نہیں چھٹی ہوئی۔ اور یہ نہیں کہ زمین کے 4 کونے ہیں، زمین کے ہر ایک کونے۔ اور آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے، ہم 20ویں باب میں دیکھتے ہیں، 21ویں میں اس شہر کی بابت تذکرہ ہے جس کے مشرق میں
شمال میں، جنوب میں اور مغرب میں، یعنی چاروں طرف 3 دروازے ہیں، 12 دروازے ہوئے، 3 ہر طرف، یعنی چاروں طرف دروازے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں، دروازے ہر طرف ہیں، یعنی زمین کے چاروں طرف دروازے ہیں، اور وہ کھلے رہتے ہیں دن رات۔ اور کہتا ہے کہ وہ شہر چکور واقع ہوا ہے، کہتا ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چکور کی مانند ہوئی ہے، جیسے ہم چکور کہتے ہیں جیومیٹری میں۔ اس کا مطلب ہر طرف، ہر جگہ پہ۔ اور پھر وہ کہتا ہے اس شہر کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر ہے، یعنی ہر طرف سے چکور ہے، یعنی ہر طرف سے ساری دنیا میں ہر جگہ پہ ہے یہ۔ اس کا مطلب 4 کا یہ ہے۔ یہاں یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ 4 خریدتے ہیں، 4 کے بعد ختم اور کوئی ہے ہی نہیں، 5 نہیں ہے، 6 نہیں ہے۔ اور یشعیاہ نبی کی کتاب میں جو ذکر ہوا، وہاں 4 کی بات نہیں ہے، وہاں بہت سارے صحابین ہیں، اور اسی طرح 4 کہا ہے، 4 جاندار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بے انتہائی زمین کے چاروں طرف، ہر طرف یہ ہے، اس کے تخت میں کمی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آگے جا کے اور بہتر طور پر اس بات کو بھی سمجھ لیں گے۔ تو ایک بات جو عیسیٰ نبی کے سیرہ میں سے ہم نے پڑھی ہے 6 باب میں، کہ ہر ایک کے 6 پر تھے، 2 سے منہ کو ڈھانپتا، 2 سے پاؤں کو چھپاتا، اور 2 سے اٹھتا تھا۔ چلو اس کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ منہ کو چھپاتا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ منہ کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند کے آگے بڑبڑ نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے، فضول باتیں نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں۔ کہ خداوند کے آگے خاموش رہنا چاہیے، تاکہ وہ غیر ضروری بات منہ سے نہ نکل جائے۔ اور ایسا نبی موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر ضروری بات نہ نکل جائے منہ سے، جیسا کہ سارے نبی سمجھاتے ہیں۔ پترس رسول کہتا ہے، دوسرے نبی فرشتے اگر طاقت قدرت میں ان سے بڑے ہیں تو بھی خداوند کے سامنے ان پر لعن طعن کے ساتھ نالش نہیں کرتے۔ ہم انسانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہماری حوصلہ بھی افزائی کرتے، رہبری بھی کرتے ہیں خداوند کی طرف سے، لیکن وہ ہمیں ٹوکتے نہیں بری طریقے سے کہ یہ نہ کرو کرو۔ پھر جب خداوند کے سامنے ہماری زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، خداوند پر رپورٹ ملتی ہے، گناہوں کی باتیں، ہم تو گناہ گار ہیں، سب انسان گناہ کی باتیں ہوں گی، اچھائی تو بہت کم ہوگی۔ جب وہ انسان کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو خداوند کے پاس جا کے آدمیوں کی شکایت نہیں کرتے، نہ وہ آدمیوں پہ جب وہ گناہ کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ لعن طعن انسانوں پر نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں۔ خداوند کے سامنے بھی انسانوں کی بابت چپ رہتے ہیں، لعن طعن نہیں کرتے۔ اور پھر آگے یہ کہتا ہے 2 سے پاؤں کو ڈھانپتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ خداوند کی عزت میں، یعنی جب کوئی بہت بڑا بزرگ ہو یا ہمارے گھروں کا بھی کوئی بزرگ ہو، تو جو لائق فرزند ہیں، اچھے فرزند، وفادار، سمجھدار، وہ جسم کو ڈھانپے بغیر بزرگوں کے سامنے نہیں جاتے، جیسا کہ روایت ہے یہاں بھی اور پاکلہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں 21ویں باب میں، جو کہ آخری باب ہے یوحنا کی انجیل کا، تو آخری باب میں واقع ہوا کہ پطرس نے اپنے دوسرے ساتھی نے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں، اس طرح لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، بس وہ نکل کر آئے اور اس رات کچھ نہ پکڑا۔ صبح سویرے خداوند جھیل کے کنارے جا کھڑا ہوا اور ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کشتی کی دہلی طرف جال ڈالو گے تو پکڑو گے، پس انہوں نے ڈالا اور پھر مچھلیوں کی کثرت کے باعث جال کھینچ نہ سکے۔ اس سبب سے وہ شگرد جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، اس نے پطرس سے کہا یہ تو خداوند ہے۔ جب پطرس نے سنا کہ خداوند ہے تو اپنا کرتا اپنی کمر سے باندھا اور پانی میں کود پڑا، اور باقی شاگرد اس کشتی کو کھیت کا کنارے پر لائے کہ وہ کچھ دور نہ تھا بلکہ 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ یعنی پطرس نے یہ سن کر کے خداوند آئے ہیں تو اپنا کرتا کمر کے ساتھ باندھا، یعنی اپنی کمر کو ننگا نہ رکھا کیونکہ بڑے کے آگے جانا تھا۔ تو اسی طرح یہ سبق کیونکہ فرشتوں سے ہم نے سیکھا ہے، وہ خداوند کے آگے ننگے پاؤں نہیں ہوتے، کیونکہ ڈھانپنے سے پاؤں ڈھانپنے ہیں تو اس کا مطلب یہ خداوند کی بہت عزت و تقریم کرتے ہیں۔ اور یہ جو تخت کی بات ہم نے سنی ہے اور کے سامنے کیا ہے، تخت کے سامنے فرشتگان ہیں، سفید پوشاک پہنے ہوئے، اور بزرگ ہیں، 24 بزرگ ہیں۔ عیسیٰ کی کتاب میں 24 بزرگوں کا تذکرہ نہیں، لیکن اور بہت ساری جگہوں پہ ہے، جیسے تھوڑا سا یہ بھی لکھا ہے ہنوک کی بابت، یہودا کے خط میں یہ لکھا ہے ہنوک جو کہ آدم سے 7ویں پشت پر تھا، اس نے پیشن گوئی کی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور ان بے دینوں کو ان کی بے دینی کے کاموں سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سخت باتوں کی سبب سے جو انہوں نے خداوند کی عزت میں کہیں قصوروار ٹھہرائے، یعنی لاکھوں مقدسین اس کے ساتھ ہے۔ اور رسول بہت کچھ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مقدسین ساتھ ہیں۔ چلو ایک رکوع ہم دیکھ لیتے ہیں اور واقعہ پھر بات کرتے ہیں تخت کے بارے میں، کیونکہ بہت ہو گیا، کہیں زیادہ ہی نہ ہو جائے کیونکہ لیٹ ہو رہا ہے۔ ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھتے ہیں 12 باب میں پولس رسول کوہ سینا کا ذکر کرتا ہے، جب خداوند کا دربار وہاں لگا، کیسے خداوند آیا۔ جب موسیٰ نبی نے لوگوں کو بھی تیار کیا کہ خداوند آئے گا تو اپنے آپ کو تیار کرو، پاک صاف کرو، دنیاوی طور پہ بھی کپڑے بھی صاف ہوں، اور کوئی آدمی یا جانور بھی اس پہاڑ کے نزدیک نہ آ جائے۔ لائن لگا دی، اور سزا یہ تھی کہ جو جائے گا اسے انصار کر دیا جائے۔ تو یوں لکھا ہے
برہنوں کے خاتمے 12ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جسے چھونا ممکن تھا، اور وہ آگ سے جلتا تھا، اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے کا شور، اور بات کرنے والے کی ایسی آواز تھی کہ جس کے سننے والوں نے کہا کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جاندار بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنسار کیا جائے۔ اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا، میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں۔ بلکہ تم صہیون کی پہاڑ، یعنی زندہ خدا کے شہر نئی یروشلم کے پاس، اور پلوٹوں کی جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، اور لاکھوں فرشتوں اور سب کے منصف خدا اور کامل کی ہوئی برگزیدوں کی روحوں کے پاس، اور درمیانی یسوع مسیح اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے۔ یعنی یہاں بھی اس تخت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ سخت ڈراؤنا آگ، دھواں، طوفان، بجلی، سب کچھ وہاں مقدسین ہیں، لاکھوں فرشتے ہیں، خدا ہے، یسوع مسیح ہے۔ تو یہ خدا کے تخت کی بات ہوئی، اور باتیں ہم دیکھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا کی مہربانی سے ملیں گے کچھ دیر بعد۔